الیکشن کے دن ہیں، وہی ماحول پاکستان میں بنا ہوا ہے۔ سیاسی لوگ جو ہے وہ بھاگے پھر رہے ہیں لوگوں کے پاس جو ہے وہ ووٹ لینے کے لیے، اور لوگ جو ہے ان کے پیچھے پھر وہی برادریاں، وہی گروپ، وہی دھڑے بندی، اور کہیں کہیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ لالچ بھی دیا جا رہا ہے جو ہے وہ عوام کو، اور عوام جو ہے وہ بغیر کسی نظریے کے، بغیر کسی سوچ کے ان کے پیچھے جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ وہ جو ایک تھوڑا سا شعور کا سلسلہ چلا تھا پاکستان میں، لیکن وہ اب جو ہے دوبارہ اسی نہج پر چلا گیا، کیونکہ وہی سیاسی لوگ جو ہیں وہ ایک پارٹی سے جم کر کے دوسری پارٹی میں چلے گئے، اور نظریاتی لوگ جو ہیں، یا نظریاتی ووٹر ہے، اول تو وہ مایوس ہو گیا، اور اگر وہ مایوس نہیں ہے، کسی پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہے، تو اس کے سامنے پھر وہی اسی طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ہمارا یہاں مقصد آپ سے بات کرنے کا یہ ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے کہ مسلمانوں کا لیڈر جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو سوچ بدلنی چاہیے مسلمان کی، کہ مسلمان کو جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق دیکھنا چاہیے، نہ کہ برادری، تعلق، صوبہ، اور کسی زبان کا، اور کسی علاقے کا، اور کسی جو ہے وہ اور وجہ سے جو ہے وہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے ووٹ کس کو دینا ہے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ہمیں جو پڑھنی چاہیے آیت سورہ آل عمران جو ہے اس کی آیت نمبر 64 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہرقل روم کو خط لکھا تھا، اس میں یہ آیت لکھی تھی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل کتاب ان باتوں کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس کے آگے ایک بڑی اہم بات لکھی ہوئی ہے جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بناؤ۔ اب ایک سیاسی بندے کو یہ آیت لکھی گئی تھی، اور اس میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دوسرے کو آپس میں رب نہیں بنانا چاہیے، یعنی وہ ہرقل بادشاہ روم کی عوام کا رب بنا ہوا تھا۔ اور یہ رب کا جو لفظ ہے یہ علماء کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور پیروں کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے، اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اولیاء اللہ کو رب بنایا ہوا تھا۔ عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عیسائیت سے آئے تھے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم ان کی پوجا تو نہیں کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ پوجا کرنا مطلب نہیں ہے یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جو عالم کہہ دے وہ ٹھیک ہے، اس کا پرکھنا نہیں ہے کچھ بھی، جو پیر کہہ دے، ولی کہہ دے، وہ ٹھیک ہے، اس کی پرکھ نہیں ہے کوئی شریعت کے لحاظ سے۔ تو جب آپ اس جو ہے وہ آیت سے واضح ہے، جب آپ کسی عالم کی بات کو، کسی پیر کی بات کو، کسی سیاسی لیڈر کی بات کو، یعنی جو بندہ بھی عوام کا لیڈر ہو، سیاسی ہو، مذہبی ہو، جب اس کی ہر بات کو آپ پاس کر دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، بس اس نے جو کہہ دیا وہ فائنل ہے، تو وہ آپ کے ایک رب کی طرح ہو گیا۔ یہ شخصیت جو ہے وہ اس کی پوجا ہوتی ہے، اور یہی الفاظ فرعون نے بولے تھے اپنی جو ہے وہ قوم کے بارے میں کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں جو ہے وہ سب سے اعلیٰ رب نہیں ہوں۔ یہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 24 کے اندر لکھا ہے، فرعون کے یہ الفاظ لکھے ہیں۔ فرعون نے بھی اپنے آپ کو اسی طرح جو اسی سینس سے رب کہا تھا۔ یہی سینس ہماری عوام کی ہے کہ اپنے لیڈر کی اچھی بات کو تو اچھا کہنا چاہیے، لیکن بری بات کو بھی تسلیم نہیں کرنا، اور ہر بات اس کی جو ہے وہ پاس کر دینی ہے۔ ایک مرتبہ جس پارٹی میں شامل ہو گئی، بس وہی پارٹی اچھی ہو یا بری ہو، نہیں دیکھنا کہ اس کے اندر کرپٹ لوگ ہیں، نہیں دیکھنا کہ اگر اوپر لیڈر اچھا ہے تو نیچے ایم پی ایم این اے کیسا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ نیچے ایم پی ایم این اے اچھا ہے تو اوپر لیڈر کیسا ہے، اور صرف اسی جو ہے وہ پارٹی کے پیچھے زندگیاں گزار دی لوگوں نے، اسی گھسے پٹے نظریات سے، پارٹی بازی، شخصیت پرستی، فرقہ پرستی بھی اب تو سیاست میں آ گئی، صوبہ پرستی سیاست کے اندر آ گئی ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہے وہ ان کو رب بنانے کے برابر ہے۔ تو ان کو رب نہیں بنانا چاہیے، نہ کسی صوبے کو دیکھ کر، نہ کسی زبان کو دیکھ کر، نہ کسی پارٹی، شخصیت، برادری، تعلق، واسطہ، فرقہ، یہ سارے اگر دیکھ کر آپ جو ہے وہ ان کو ووٹ دیتے ہیں، اور شریعت کو نہیں دیکھتے، اسلام کو نہیں دیکھتے، اسلام کیا کہہ رہا ہے کس کو ووٹ دینا، تو پھر یہ آپ کے رب ہونے کے برابر ہے۔ تو ان کو رب نہیں سمجھنا، کیونکہ رب العالمین صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی کسی شخصیت کو یا شخصیت کے علاوہ کسی اور چیز کو رب نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، دو سٹینڈرڈز دیے ہیں کہ کس طرح کا بندہ، کون سا مسلمانوں کو حکمران ہو سکتا ہے۔ مسلم شریف جلد سوم حدیث نمبر 308، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ سے کہ برے ترین حکمران وہ ہیں جو تم پر لعنت بھیجیں، تم ان پر لعنت بھیجو جو تم سے بغض رکھتے ہوں اور تم ان سے بغض رکھتے ہو۔ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، الفاظ جو ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس طرح کے حکمرانوں کو ہم معزول نہ کر دیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، معزول نہیں کرنا تب تک جب تک وہ نماز کا حکم دیتے رہیں، یعنی مسلمان حکمران لیڈر کی آخری حد جو ہے وہ نماز ہوتی ہے۔ جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا حکم دے رہا ہے، تب تک اس کو
معزول نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کے خلاف بغاوت ہے، اس کو معزول کر دینا۔ اور بغاوت ہماری طرح نہیں ہوتی، سڑکیں بلاک کر دو، گراؤ جلاؤ کرو، مار دھاڑ کرو، نعرے بازی کرو۔ بغاوت ہماری سسٹم ہے، اس کو ووٹ نہیں دینا۔ اور دوسری حدیث ہے ترمذی جلد جو ہے وہ دوم حدیث نمبر 143 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے جھوٹے بادشاہ کے جھوٹ کی تصدیق کی اور اس کے ظلم کی حمایت کی، وہ حوض کوثر پر ہمارے پاس نہ آئے، نہ اس کا ہم سے کوئی تعلق ہے۔ یعنی جو بندہ جھوٹے بادشاہ کو جانتے ہوئے کہ جو جھوٹا ہے، ظالم بادشاہ کو جو جانتے ہوئے کہ جو ظالم ہے، اس کو ووٹ دے گا اور پھر وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے حدیث کے مطابق، اس کی تصدیق کرے گا اس کے جھوٹ کی، ظلم کی، تو اس حوض کوثر سے پانی نہیں ملے گا۔ اس لیے ووٹ دیتے وقت ذرا مسلمان صحیح طریقے سے سوچ لیں۔ یہ حدیث کی سند ٹھیک ہے، میں اپنی حد تک تحقیق کر کے ہوں، مسلم شریف کی تو سند پر بات نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دو حدیثیں ہیں، کم از کم حد جو ہے مسلمان کی نماز ہے، حکمران کی، ایم پی اے کی، ایم این اے کی، حکمران کی، اور جھوٹے بندے کو، ظالم بندے کو ووٹ دینے والا جو ہے، اس کو حکمران چننے والا، حوض کوثر پر پانی نہ ملے شاید اس کو، اس لیے ووٹ ذرا خیال سے دینا ہے، سوچ سمجھ کر دینا ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے دینا ہے، کیونکہ اللہ نے منع کیا ان کو رب نہیں بنانا، اور اللہ کے نبی کے بات کو حق سچ جان کر دینا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے بے نمازی کی جو ہے وہ اس کو لیڈر ماننے سے منع کر دیا، اس کے خلاف بغاوت ہے، ووٹ نہ دینا بغاوت ہے، اور جھوٹے اور ظالم بندے کو ووٹ دینے والے کو اللہ کے نبی فرمایا اس کو حوض کوثر سے پانی نہیں ملے گا، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اب پہلے تو ان کو رب نہ مانیں، ٹھنڈے دل دماغ سے سوچیں، پھر اس پیمانے پر پرکھیں جو اللہ کے نبی نے ان دو احادیث میں فرمایا ہے، بیان کیا ہے، پھر ووٹ دیں۔ جو بندہ بھی آپ کے پاس ووٹ دینے آئے اس سے پوچھیں کہ بھائی نماز پڑھتے ہیں، اگر نہیں پوچھ سکتی، اتنی ہمت نہیں، کیونکہ ہماری عوام ان سے ڈرتی بڑا ہوتی ہے، چودھریوں سے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ نمازی نہیں ہے تو پھر اس کو ووٹ نہ دیں۔ تو اور جھوٹا ظالم بھی ہے، بدماش ہے، چور چکا ہے، تو پھر بھی اس کو ووٹ دیں گے تو پھر حوض کوثر سے پانی کی امید نہ رکھنا۔ اللہ کے نبی قیامت والے دن پر پوچھیں گے، کیونکہ یہ سسٹم ہے، اللہ کے دین کے نفاذ کی بات ہے، شریعت کے نفاذ کی بات ہے، تو سوچ سمجھ کر ووٹ دیا جائے۔ میں امید کرتا ہوں شعور رکھنے والا، عقل رکھنے والا بندہ کچھ نہ کچھ ضرور سوچے گا ہماری بات پر، اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے پوری قوم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنے ملک کو سنوار سکتی ہے۔ اسی سوچ سے اگر ہم ووٹ دیں، نماز کو پیمانہ رکھ لیں، جھوٹے ظالم کو ووٹ نہ دیں، یہ کہ 2 الیکشن کی مار ہے، پاکستان بدل سکتا ہے۔ باقی سب طریقے ثابت ہو چکا ہے جھوٹ ہیں، باطل ہیں، ناکام ہیں، خون خرابے والے ہیں، جراؤ گھراؤ والے ہیں، تباہی والے ہیں، اور ملک کو ہر سال ہر حکومت کے اندر مزید جو ہے وہ برباد کرنے والے ہیں۔ طریقہ صرف اللہ اور اللہ کے نبی کا، وما علینا الا البلاغ المبین۔